أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بالحجر القائمون ولا يحصي نعماء العادون ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته نحت محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد في السهول حيوان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الميامين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقول الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے اور ان کے درمیان اسی ہی کی حکمرانی ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر اور خاص طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تمام موجودات سے افضل ہیں اور اللہ نے انہی ہستیوں کے صدقے میں انہی ہستیوں کے توفیل میں اس کائنات کو آدم سے وجود بخشا. انہی ہستیوں کے ذریعے سے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا. دنیا میں زندہ رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے, اگر دنیا سے جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے, اگر مرنا ہے تو کس طریقے سے مرنے کی تیاری کرنی ہے. شاید جینا ہے تو جیو علی کی طرح, جینا ہے تو جیو علی کی طرح, مرنا ہے تو مرو حسین کی طرح. ان ہستیوں کی کیا قدر و منزلت ہے یہ انسان کی عقلیں سوچنے پر قاصر ہے. ان کی قدر و منزلت کو اگر جاننا ہے تو امام شافعی کا ایک قول ہی کافی ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت یا رسول اللہ, آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے. ان ہستیوں میں سے ہی ایک ہستی زوجہ علی مادر رسول مادر حسنین دختر رسول بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت پاک سعادت کی مناسبت سے آپ سب تمام سینئر طلباء اساتذہ کرام اور مرجع اعظم بالخصوص اس پر نور خوشی کے حقیقی وارث
آپ کا اسم گرامی فاطمہ تھا، خداوند متعال نے آپ کا فاطمہ نام اس لیے رکھا کیونکہ محشر والے دن آپ اپنے محبوں کو، آپ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلائیں گے۔ آپ کے القاب راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، صدیقہ، بشارت الرسول اور ام عطیہ ہیں۔ اب دیکھیے عورت کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، یا تو وہ ماں ہوتی ہے، یا تو وہ بیٹی ہوتی ہے، یا تو وہ بیوی ہوتی ہے۔ یہ ایسی بیوی ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت کر کر رہی ہیں، یہ ایسی سوچن ہیں جو کل ایمان کے لیے جس سے ایمان کر کر رہی ہیں، اور یہ ایسی مادر ہیں جو جنت کے سرداروں کے لیے جنت بن کر رہی ہیں۔ آپ کی ولادت کا سعادت 20 جمادی ثانی 562 ہوئی، یعنی بعثت رسول کے 5 برس بعد۔ آج سب کے سامنے آیت شریفہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب ایسی بات ہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز قائم کرو اور قربانی دو۔ ان شانیت الابتر، بے شک بے تحقیق تمہارا دشمن ابتر اور بے اولاد رہے گا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ اعتماد بھی کیا گیا ہے کہ یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینے میں۔ لیکن جو مشہور روایات ہیں وہ مکی ہونے کی ہیں۔ اس سورت کی شان نزول میں آیا ہے کہ آج بن وائل جو مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے باہر آئے تو یہ کھڑا ہوا تھا۔ اس مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کچھ دیر ملاقات کرتے رہے۔ مسجد الحرام کے اندر ایک گروہ قریشی نامی بیٹھا ہوا تھا جو اس منظر کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ جب آج بن وائل مسجد الحرام کے اندر داخل ہوا تو جو قریشی ان سے قبیلہ بیٹھا ہوا تھا وہ آج بن وائل کے پاس آئے اور کہنے لگے تم کس سے باتیں کر رہے تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو آج بن وائل کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے بات کر رہا تھا جو ابتر ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، عرب میں رواج ہے جس کے یہاں اولاد نہ ہو تو اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، ابتر کا لقب دے دیا۔ تو خداوند متعال نے سورۃ کوثر نزول کی۔ سورۃ کوثر نزول کرنے کے بعد رسول خدا کو کہا اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اور آپ کے دشمنوں کو ہمیشہ آپ کے دشمن ہمیشہ ابتر رہیں گے۔ بی بی خدیجہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے تمام پیغامات کو رد کر کے مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا۔ عقد کرنے کے بعد
جب ولادت کا وقت قریب آیا تو قریشی نامی جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے بی بی خدیجہ سے بائیکاٹ کر لیا. بائیکاٹ کرنے کے بعد بی بی خدیجہ کی امداد کے لیے کوئی بھی نہ تھا. تو خدا تعالی نے 4 مقدس ہستیوں کو بی بی زہرا کی امداد کے لیے بھیجا. جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جناب کلثوم کو. صرف اتنا ہی نہیں، جب خدا تعالی نے جنت سے ان 4 مقدس ہستیوں کو بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. ان کے ہاتھوں میں کشت دیا اور کشت میں آب کوثر تھا. جب 4 بیویاں بی بی خدیجہ کے گھر آئیں اور بی بی خدیجہ کو یہ کشت دیا، پھر جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو آپ کو اپنی اسی آب کوثر سے غسل دیا گیا. عظمت کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ درود محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، یا مولا مجھے کوئی اپنی جد ماجدہ کے لیے ایسا کوئی ذکر کرے جب وہ ذکر کسی چاہنے والے کے سامنے کروں تو اس کا دل اور اس کا جو چہرہ کھل اٹھے. بسم اللہ. تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز محشر تمام انبیاء کے ممبر لگائے جائیں گے اور تمام انبیاء کے درمیان ایک ایسا ممبر لگایا جائے گا جو نور سے اور تمام انبیاء سے افضل ہوگا اور اس ممبر پہ مجھے بٹھایا جائے گا. تو ایک ندا آئے گی، اے حبیب خطبہ پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھیں گے، ایسا خطبہ پڑھیں گے جو کسی نے پڑھا ہے تو دور کی بات کبھی کسی نے سنا تک نہ ہوگا. اس کے بعد تمام حوصلہ کے ممبر لگائے جائیں گے، تمام حوصلے کے ممبر لگائے جائیں گے. پھر ان کے درمیان ایک اور ممبر لگایا جائے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہوگا اور ان کا ممبر بھی تمام حوصلے سے افضل ہوگا. تو پھر ایک اور ممبر آئے گی، اے علی تم بھی خطبہ پڑھو. تو مولا علیہ السلام بھی خطبہ پڑھیں گے اور ایسا خطبہ پڑھیں گے جو کسی نے پڑھا تو دو کی بات سنا تک نہ ہوگا. اس کے بعد مولا علیہ السلام کے پہلو میں 2 ممبر اور لگائے جائیں گے اور ان پر فرزندان زہرا کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا آپ ہمیں خطبہ پڑھو. تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبہ پڑھیں گے، ایسا خطبہ پڑھیں گے جو آج تک کسی اوصیہ نے، جو آج تک کسی نبی نے، جو آج تک کسی امام نے، جو آج تک کسی مرسلین نے نہ سنا ہوگا. اس کے بعد ایک اور ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو کیونکہ یہاں سے میری کنیز زہرا کا گزر ہونے والا ہے. تو تمام اہل محشر والے اپنی نظروں کو جھکا لیں گے. نظروں کو جھکانے کے بعد اس بھرے بچنے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا گزر ہوگا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس مجمع سے جب گزر کریں گی تو جنت کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جائیں گی. تو ایک ندا آئے گی، اے زہرا اے میری کنیز تم کیوں رک گئی ہو جبکہ جنت تمہاری مشتاق ہے. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرمائے گی، یا اللہ اس بھرے مجمع میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. خدا متعال ارشاد فرمائے گا، کہے گا اے زہرا کیا چاہتی ہو؟
سلام اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوں کو بخشوائیں گی۔ ایک اور روایت ملتا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے محمد علی محمد سلام بس کہنے کی غلطی تو پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن کہنے کی غلطی بس ایک شعر ماشاءاللہ اس کے بعد حیا کے ماتھے کا تاج نظارہ، حیا کے ماتھے کا تاج نظارہ، وفا پرستی کی لال ہے زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت تیرا